نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا جے میں ویکھاں عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں رحمت رب دی جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے 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 اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا عدل کرے تاں تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے اچیاں شانہ والے عدل کرے تاں تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاسن فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رشتوں میں دوریوں کا سبب کیا ہے؟ کوشش کروں گا اس بریک میں تینوں سے ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ شکریہ۔ کیا سبب ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے رشتہ ہوتا کیا ہے۔ سادہ سے اس کی تعریف ہے، احساس کا نام رشتہ ہے۔ احساس ہے تو رشتہ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ رب سے تعلق ہے احساس کا، رسول سے تعلق ہے احساس کا، کیونکہ احساس ہوگا تو سارے درجات طے ہوں گے، اور اگر احساس نہیں ہے تو پھر جو مرضی آپ کرتے رہیے، مدر پدر آزاد ہے، جیسا معاشرہ چاہے ویسے بنا لیجئے آپ۔ اس معاشرے کے اندر مائٹ از رائٹ کا اصول بھی چلتا ہے، اتھارٹیرین اسکول آف تھاٹ بھی چلتا ہے، اور اپنے خواہشات نفسانی کو مضبوط کرنے کے لیے، مؤثر بنانے کے لیے ادوار عالم نے سب کچھ دیکھا ہے۔ تاریخ پڑھتے جائیے، گزرتے جائیے، اور آپ بھی گزر جائیں گے ایک دن، تاریخ کا حصہ بن جائیں گے، ملے گا کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر رشتوں کو سمجھنا ہے تو رشتوں کی پہچان دین اسلام نے دی، رشتوں کو عزت دین اسلام نے دی، بے شک رشتوں کا احساس دین اسلام نے دیا، اور سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے زندہ رشتوں کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان رشتوں کو جو بظاہر قبور میں سو گئے، ان کو کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کے مزار مبارک پر حاضری دی، اور حضور کی آنکھوں میں کیسے اشک تھے، یہ ان سے پوچھئے کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ کس طریقے سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت کا اظہار کیا، اور بوسہ لیا پیشانی کا، اور جملے کہے، یہ بیٹی کے رشتے کا اس سے پوچھئے جس کے پاس بیٹی ہو، اور وہ یہ کہے کہ میری بیٹی سب سے بڑی بیٹی ہے، اور انصاف کے تقاضوں کے ساتھ اس بیٹی کو جب عدل کے اندر آیا تو کہا میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا، کیونکہ یہ انصاف ہے۔ تو جو شخص، جو ذات اور جو کردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا، اس
पूरे रिश्ते की पहचान सिर्फ उस दौर के लिए नहीं है, वो रिश्ते की पहचान अबदुल आबाद है, क़यामत तक के लिए है, क्योंकि कुरान हमेशा के लिए पैगाम है। एक हिस्सा तो ये रूहानियत का मसला ये हुआ है कि जब इंसान रूहानियत से दूर हो, बुजुर्गान दीन की तालीमात से तो दूर आपके हो, ख्याल में हम रूहानियत से दूर हैं इस वजह से? बिल्कुल यही है, सबब यही है। आप देखिए, हमने किस्से कहानियों के लिए औलिया कराम के जो तालीमात हैं, वो तालीमात सारी की सारी किताब और सुन्नत से है ना। और इन्नी तारिकुम फ़िकुम सकलैन का मतलब ये हुआ कि अब वो अमानत जो बुजुर्गान दीन के पास आई और मुआशरे को मिली, उसमें वो तालीमात कहाँ नज़र आ रही है? हमने क्या किया? हमने ये किया कि जो रिश्ता हमें मिला, हमने उस रिश्ते के एहतराम को शायद समझा ही नहीं। बेशक। और रिश्ते को हमने, साहिर भाई मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, जो आपने वो बात की थी, मेरे जहन में कई किरदार अमेरिका और कनाडा के और दीगर ममालिक के जहाँ मैं जाता हूँ और लोग आते हैं, उनसे बातचीत होती है। ये बड़ा नॉर्मल है, बड़ा नॉर्मल है, बहुत ऐसा नॉर्मल नहीं है, सी ऐसा बात नहीं है कि वो बच्चे जो कह रहा है उसके पस मंज़र के अंदर पूरी एक कहानी है और उसके अंदर बहुत सारे मामलात हैं। पैसे ने रिश्तों में कुर्बत भी की, रिश्तों से दूर भी कर दिया। पैसा जब अल्लाह की राह के लिए और हाथ में पैसा हो और ये एहसास हो कि किसी गरीब के लिए और मुझ पर हक है, तो समझे कि वो शख्स हर रिश्ते का एहतराम करेगा। और अगर रिश्ते का एहतराम नहीं है तो बहनों की जो जायदाद है विरासत में मिल रही है, बेटियों के जो मामलात हैं, और फिर सबसे बढ़कर जो रिश्ता है वो ये नहीं कहता कि तुम मेरा एहतराम करो, रिश्ता तो ये एहसास दिलाता है कि तुम मुझे पहचानो, ख्वाह मैं तुम्हारे सामने हूँ या ना हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं, रिश्तों में जो दूरियों का सबब है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हमारे शेख ने जो बात की, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊँगा। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, खैर और शर इंसान के अंदर भी है और इंसान के माशरे में भी मौजूद है। और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने इंसान की जो फीलिंग्स है, इंसान के एहसासात हैं, उसको इनलाइटेंड करने के लिए हज़रात अंबिया किराम रसूल इज़ाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भेजा। देखिए, इंसान को अल्लाह ने नफ्स अम्मारा भी अता की, नफ्स लव्वामा भी अता की। तो नफ्स अम्मारा उसे बुराई की तरफ ले जाती है, अल्टीमेटली शैतान की तरफ, और नफ्स लव्वामा वार्निंग सेंटर है, जो उसे आप ये हो नहीं सकता कि आप बुरा काम करें और आपका नफ्स आपको बताए नहीं, आपका विजन आपको बताता नहीं यार समथिंग आई एम गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ये आपको आपका नफ्स लव्वामा वार्न करता है। बुरा हो उन लोगों के लिए जिसका ये अलार्मिंग सेंटर बंद हो जाए। और ये बंद कब होता है? जब आपका मुआशरा, आपकी विसिनिटी, आपके असातिज़ा, आपके शयूख, आपके वालिदैन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उसे बंद करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा अगर किसी की औलाद में कोई ख़राबी आई है तो सबसे पहले उसके माजी में जाकर झांकिए, उसके वालिदैन ने उसको किस तरह तरबियत की, उसके मुआशरे ने उसे क्या सिखाया। और आप वाली बात है, देखिए मुआशरा सब कुछ सिखाता, बहुत कुछ सिखाता, सब कुछ नहीं सिखाता। ये मैं आपको बताऊं, बहुत कुछ आपकी नर्सरी में माँ की कोख जो आपकी नर्सरी है वो सिखाती है, आपके वालिदैन सिखाते हैं। हो सकता है आपने जो प्रोग्राम में तमीद बांधी, वो बच्चा अब अपने वालिदैन से दूर जाना चाहता है, तो एक लम्हे के लिए सोचिए उसके वालिदैन क्या अपने माँ बाप से दूर गए थे? उनका क्या बिहेवियर था? ऊपर से जाकर जब आप किसी की डिजीज़ को और साइकोलॉजिकल किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो आपके माजी को खंगालता है। तो याद रख लीजिए, आपकी तरबियत का, आपकी तालीम का आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर रखता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई तकलीफ़ है, अगर कोई ख़राबी है, तो हमें उसको ज़रूर प्रोब करना चाहिए कि ख़राबी कहाँ से आई है। अब देखिए, इस्लाम, मैंने बात की थी, डॉक्टर साहब ने बात की एहसासात की। एहसासात को हमारी तरबियत ग्रूम करती है। अब तरबियत कहाँ से मिलेगी? तरबियत आपको आपका दीन देता है, आपका मजहब देता है। और मैं ये कहूँगा कि दुनिया के सारे मज़ाहिब और अदयान अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन जो अच्छी तरीन बात अगर हमें मिलती है तो वो तालीमात मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिलती है। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी कि वो ऐसा दौर था जो दौरे जाहिलियत था, उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमोबोश 1000 से ज़ायद सहाबा इकराम को ग्रूम किया। किसी को आपने मुजाहिद बना दिया, किसी को आपको फ़क़ीह बना दिया, किसी को आपने रूलर बना दिया, किसी को आपने
استاد بنا دیا. لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ جب یورپ اپنے ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا اس وقت قرطبہ، قاہرہ اور بغداد سے علم و ہنر کی قندیلیں پھوٹ پھوٹ کر چار دانگے عالم کو روشن کر رہی تھی. اس کی وجہ کی تھی؟ اس کی وجہ یہی تلامذہ محمد مصطفیٰ تھے کہ وہ جن اندھیری راہوں میں چلے گئے وہاں علم و ہنر کی قندیلیں روشن کرتے چلے گئے. بس آخری بات یہاں کہوں گا کہ یہ تربیت جو آپ کو ملتی ہے بڑا کاؤنٹ کرتی ہے. آپ کو گروم، دیکھیں آپ کا معاشرہ بھی آپ کو پیٹ بناتا ہے مخصوص حالات کا. جو ویسینٹیز ہے، انسان بھی انسان ڈیفرنٹ نہیں، یہ بھی اینیمل کی طرح پیٹ ہوتا ہے، اپنے معاشرے سے اثر لیتا ہے. لیکن آپ کی تربیت جو اسپیسیفکلی کی گئی ہو وہ تربیت اسے کاؤنٹر کرتی ہے، وہ اس سے لڑتی ہے اور انسان کو اچھائی کی طرف بلاتی ہے. لہذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر معاشرے میں اچھا اور برا ہو اس میں تمیز پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین کسوٹی ہے. اور میں آخری بات یہ کروں گا کہ آپ نے بات کی امریکہ کی، یورپ کی، وہاں پر بھی یقین جانیے کہ وہ والدین جو انلائٹنڈ ہو اپنے بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑ دیں، اپنے بچوں کو دین کی طرف جوڑ دیں. وہ بچے بوڑھے بھی ہو جائے تو اپنے والدین سے رشتہ توڑتے نہیں، ان سے جوڑتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد، یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، سبحان اللہ. نور بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. گفتگو ہے، اس کے بعد کچھ سوالات ہیں جو لوگوں نے ڈائریکٹ بھیجے ہیں تو وہ بھی ہم آپ سے کریں گے، لیکن اس وقت بتا دیجئے دوریوں کا سبب کیا ہے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شک، اور درود و سلام ان پر جو کائنات میں رشتہ سمجھانے آئے ہیں، جو جوڑنے آئے ہیں، اور جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ تمام کائنات سے جڑ جاتا ہے. کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی معاشرے کی اکائی میاں بیوی ہوتے ہیں، یونٹ. میاں بیوی کا رشتہ، کیونکہ وہ والدین بنیں گے اور بچے ان کو دیکھ کر سیکھیں گے. فی زمانہ میاں بیوی ان کا بیہیویئر کیسا ہے؟ مثال کے طور پہ بالکل آسان، کیونکہ ایک عام ویور ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے، پاکستانی جو ایک نارمل فیملی سے، اس ٹائم پر وہ ٹریولنگ کرتا ہوا آ رہا ہے آفس سے، گاڑی میں رش ہے چاروں طرف، روڈ پہ وہ انزائٹی کا شکار ہو رہا ہے، آف باس کی سنتا ہوا آ رہا ہے، دماغ میں باس کی باتیں ہیں، روڈ پہ جھگڑے دیکھتا ہوا آ رہا ہے. اب وہ گھر میں داخل ہوا، انٹر ہوا، ناظرین توجہ رکھیے گا، دق الباب یعنی نوک کیا اس نے گیٹ کو، اور چند سیکنڈ لیٹ ہو جائے تو آدمی کے منہ سے مغلظات نکلنا شروع ہوتی ہے. اب جائیے تاریخ کے اندر جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ، وہ اما عائشہ جن کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیتوں کا نزول فرمایا، وہ اما عائشہ کبھی تصور میں جا کے کوئی پوچھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. کوئی اگر مغربی مفکر پوچھے کیا رسول نے تشدد کیا، تو آواز یہ آتی ہے تم تشدد کی بات کرتے ہو، رسول اللہ نے تو کبھی طنز بھی نہیں کیا. اب اما عائشہ سے پوچھیں رسول گھر میں داخل کیسے ہوتے تھے؟ اما عائشہ کہتی ہیں دق الباب ثلاث مرہ، 3 دفعہ گیٹ نوک ہوتا، میں پوچھتی من، آواز آتی محمد. وہ محمد کا محمد کہنا اتنا میٹھا ہوتا تھا، اور جب وہ دروازے سے وہ پردہ ہٹتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہوتا تھا، باخدا میں پورا دن کی تھکی ہوئی ہوتی تھی، چہرہ یار کو دیکھ کر تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. آج مجھے اس محفل کے اندر کی میسج لینا ہے، میرے نوجوان جو بھائی دیکھ رہے ہیں، گھر میں داخل ہونا ہے تو مجھے رسول کی سنت کو لے کر آنا ہے. ہم آج کل بہت انٹرو میں بڑی پیاری بات کی تھی، ہم آج مکانوں میں رہتے ہیں، اینٹ سے اینٹ ملتی ہے، مکان بنتا ہے، رشتے سے رشتہ ملتا ہے تو گھر بنتا ہے. اب گھروں میں رہنا سیکھیے. اور اب آئیے ماں باپ کے اوپر. بچہ دیکھ رہا ہے، اب باپ میاں اپنے بیوی سے بات کر رہا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے تو والد والدہ سے بات کر رہا ہے، یار میں اب بھیا سے نہیں ملوں گا، کو تمیز نہیں ہے، اس طرح کرتے ہیں. بچہ دیکھ رہا ہے تو بچہ سیکھ رہا ہے کہ معاف نہیں کرنا چاہیے.
بچہ سیکھ رہا ہے کہ رشتوں کو توڑنا چاہیے, مطلب درگزر نہیں کرنا چاہیے, درگزر نہیں کرنا چاہیے, بچہ سیکھ رہا ہے. بات یاد رکھیے گا ناظرین, شخص مر جاتا ہے, شخصیت زندہ رہتی ہے. اب یہاں بات ہے اقوال کی. ہم آپ نے ایک پروگرام کیا تھا کال اور فعل, بات ذرا توجہ سے رکھیے گا, اور پھر میں آپ سب میری ذرا توجہ رکھیں, ذرا آپ ہی کی طرف توجہ, آپ کے علاوہ دیکھ ہی نہیں سکتے آپ کے علاوہ. مکمل توجہ آپ ہی کی طرف. اب دیکھیں بچہ نا, اب آپ اس کے سامنے کتنی بھی مرتبہ کہہ دیں معاف کرو بیٹا معاف کرو, لیکن وہ جب یہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے کبھی اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا تو میں کیسے معاف. اس نے سیکھا نہیں ہے نا, اس نے سیکھا نہیں, سیکھا آپ رہیں. ماں باپ, کیا ہم نے ایسے جنازے نہیں دیکھے کہ جہاں بھائی نے کہہ دیا تھا میرے بھائی کو بھائی کے جنازے میں نہیں بلانا, گلی کے کونے پہ ایک بھائی رہتا ہے, گلی کے کونے پہ دوسرا بھائی رہتا ہے, اور اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں دادی کو نہیں, فلاں پھپھو کو, فلاں خالہ کو نہیں دیکھنے دینا, ہاتھ نہیں لگانے دینا. یہ باتیں ہیں. ایک سب سے بڑی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے. حضور صحابہ میں اعلان کر رہے ہیں خیرکم خیرکم خیرکم, تم میں سے بہترین کون ہے, تم میں سے بہترین کون ہے, تم میں سے بہترین کون ہے. آج ناظرین آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر بہترین ہے, آپ یہ سمجھتے ہوں گے انجینئر بہتر ہیں, آپ سمجھتے ہیں وکلاء بہتر ہیں, آپ سمجھتے ہیں جج بہتر ہیں, آپ سمجھتے ہیں جنرل بہتر ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سنیے, خیرکم, تم میں سے بہترین کون ہے. صحابہ نے ایو یا رسول اللہ, کون بہتر ہے؟ فرمایا لآلہ لآلہا, جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے بہتر ہے. آپ اچھے بیٹے بن جائیں, آپ اچھے بھائی بن جائیں, آپ اچھے دوست بن جائیں. آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو, رشتے کیسے میرے مصطفیٰ کریم نے نبھائیں. مشکات کے اندر حدیث ہے, رسول پاک سامان دے رہے ہیں اور ایک بڑی بی پہ نظر پڑتی ہے. مشکات شریف کی حدیث, حضور گوشت بانٹ رہے ہیں, صاحب نظر پڑتی, رسول پاک اٹھتے ہیں, دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. جو مدینے کے نوجوان انصار ہیں وہ رسول کی تیزی کو دیکھ رہے ہیں. رسول پاک اس بڑھیا کے پاس جاتے ہیں, اس کا ہاتھ چومتے ہیں, ماتھا چومتے ہیں, اور پھر اس کو اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتے ہیں. ایسا لگتا ہے واری مصطفیٰ کریم واری واری ہو رہے ہیں اور سب کچھ نچھاور کرتے جا رہے ہیں. جب وہ جانے لگی تو پوچھا اس نوجوان انصار صحابہ نے, یہ کون تھی؟ تو بزرگ جو مہاجرین تھے, جو مکے سے آئے تھے, جو رسول پاک کو بچپن سے جانتے تھے, فرمانے لگے یہ دائی حلیمہ تھیں, یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بھال نہ تھی. آج کوئی پوچھے تصور میں جا کے کہ بتائیں دائی حلیمہ مصطفیٰ کریم کیسے ہیں, تو دائی حلیمہ کے الفاظ ہوں گے محمد اللہ کے رسول ہیں, ان سے اچھا کوئی بیٹا ہو نہیں سکتا. کوئی پوچھے یار غار سے کہ محمد رسول اللہ کیسے ہیں, تو صدیق اکبر کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں, ان سے اچھا کوئی بہترین دوست ہو نہیں سکتا. کوئی پوچھے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے, یہ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں, مگر ان سے اچھا کوئی باپ ہو نہیں سکتا. کوئی پوچھے سیدنا علی شیر خدا سے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں, ان سے اچھا کوئی بھائی ہو نہیں سکتا. کوئی جا کے پوچھے بلال حبشی سے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں, ان سے اچھا آقا کوئی ہو نہیں سکتا. کوئی جا کے پوچھے غزوہ بدر سے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں, محمد اللہ کے رسول ہے, بہترین جرنیل کوئی ہو نہیں سکتا. کوئی جا کے پوچھے مدینے کے بازار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں, مگر ان سے اچھا کوئی تاجر ہو نہیں سکتا. کوئی جا کے پوچھے مدینے کی عدالت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں, ان سے اچھا کوئی قاضی ہو نہیں سکتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کر کے دکھایا, احساس ذمہ داری. رسول نے بیٹی کو بھی ٹائم دیا, رسول نے داماد کو بھی ٹائم دیا, رسول نے بھائی کو بھی ٹائم دیا, رسول نے دوست کو بھی ٹائم دیا. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ جب گھر میں آتے ہیں, آپ اٹھاتے ہیں لیپ ٹاپ یا موبائل, وہی نا کی وجہ سے رشتوں میں دور ہے. ایک چھوٹا سا میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں.